جی السلام علیکم۔ ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کا آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو اسی حوالے سے میں قانون مفرد اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر دونوں کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اور نہ صرف ان کی تفصیل بلکہ لو بلڈ پریشر کے لیے اس کا علاج کیا ہے، اس میں کون سا پرہیز کرنا چاہیے، کون سی غذا دوا وغیرہ، اور اس میں علامات کون سی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر میں کون سی علامات مزید ظاہر ہوتی ہیں، اور اس میں علاج کیا ہے اور پرہیز کیا ہے۔ تو ویڈیو انشاءاللہ بہت اہم ہوگی، تو دھیان سے دیکھتے رہے۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہائی بلڈ پریشر غدی اعصابی تحریک سے ہوا کرتا ہے۔ غدی اعصابی تحریک کا مطلب ہے گرم تر مزاج میں ہوا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر تنگی بول، تکتیر بول یعنی پیشاب میں جلن، بے چینی، حرارت، صفرا کی شدت، حرارت یعنی گرمی اور صفرا یعنی گرمی۔ یہ صفرا ایک مادے کا نام ہے جو کہ گرمی کی وجہ سے یا جب جسم میں گرم مزاج ہوتا ہے تب پیدا ہوتا ہے۔ صفرا کی شدت اور وریدیں سکڑ جاتی ہے اور شریانیں پھیل جاتی ہے۔ اس کے برعکس لو بلڈ پریشر دماغ و اعصاب کی تحریک اعصابی عضلاتی سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر پہلے میں نے آپ کو ہائی کے بارے میں بتا دیا ہے، اور اب یہاں پر حضور صابر مدانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قانون مفرد اعضاء کے بانی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ لو بلڈ پریشر اعصابی تحریک سے ہوتا ہے۔ دماغ کی اعصابی تحریک اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد تحریک سے ہوا کرتا ہے۔ اس وقت جگر و غدد اور وریدیں تحلیل میں ہو جاتی ہے اور دل عضلات میں سکون ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دل بالکل سکون میں ہوتا ہے، انسانی مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو تب یہ لو بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جسٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل آپ کے سامنے ہی ابھی انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس کی تفصیل۔ تو سماعت فرمائیں۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اور بلڈ پریشر کا علاج: اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر ہائی ہو تو غدی اعصابی تحریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر کا علاج قانون مفرد اعضاء کے مطابق، یہ آپ سماعت فرمائیں ابھی۔ اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر ہائی ہو تو غدی اعصابی تحریک ہوگی، یعنی غدی کا مطلب ہے گرم اور اعصابی یعنی ٹھنڈا مزاج، گرم تر مزاج ہوگا۔ گرم پہلے ہے چونکہ اس لیے 75% اور 75 حصے گرمی ہوگی اور تری ہوگی 25%، یعنی سمپل الفاظ میں آپ کو باریکی سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں گرمی کا لفظ بھی آیا ہے اور تری کا بھی آ گیا ہے۔ بہرحال وہ میں علیحدہ ٹاپک بنایا ہوا ہے کہ گرمی تری کیا ہے، گرم تر سرد، خشک تر اور گرم خشک، اس طرح ٹوٹل 6 مزاج بن جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ سماعت فرمائیں۔ غدی اعصابی تحریک ہوگی جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ اعصاب و دماغ میں تحریک دینے والی اغذیہ دوا استعمال کریں، مثلاً جب شفا، حب شفا اور اعصابی عضلاتی ملین فارماکوپیا والی کھلا سکتے ہیں آپ۔ فارماکوپیا کیا ہے ابھی آپ کو نہیں نہ پتہ ہوگا، تو اس بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور ملین کیا ہے، اعصابی عضلاتی ملین کیا ہے، اس بارے میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل لفظ آیا ہے، تحریک دینے والی، اعصاب و دماغ میں تحریک دینے والی غذا دوا استعمال کروائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کی چیزیں کھاتے ہیں، تو دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے، ہمارے اعصاب میں تحریک پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارے جسم میں ٹھنڈا مزاج پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈا مزاج پیدا کرنا ہی ہائی بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے، یعنی نارمل کر سکتا ہے۔ طبی محققین نے ادویات میں جو بلڈ پریشر ہائی کے لیے تحقیق کی ہے، ان میں چھوٹی چندن جیسے اسرول بوٹی بھی کہتے ہیں، انتہائی مفید ہے، اور اس میں ایک نسخہ بھی ہے، وہ بھی استعمال فرما لیں۔ اس میں کشینز خشک، سندل سفید، گل سرخ، چھوٹی چندن، یہ تمام آپ ہم وزن لے کر اور دن میں 3 بار آپ آدھی چمچ استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ الائچی والی چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو سینہ میں جلن اور خشک کھانسی کی شکایت بھی ہوتی ہے، انہیں درج ذیل نسخہ جات جو شاندار پلائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں جو کچھ نسخہ جات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھانسی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو شاندہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ گل گوزبان، ملٹھی، بہی دانہ، ابریشم، مکرس، ختمی، خبازی، یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے اور ان کو بالکل باریک کر کے، بالکل باریک نہ بھی کرے تو چھوٹا چھوٹا اس کو کوفتہ بختہ کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا باریک کر کے 50 گرام دن میں جوش دے کر پانی میں پلائیں۔ اس کے بعد اس کا مزاج اعصابی عضلاتی ہے، اس نسخے کا مزاج یہ دماغ و اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے، نزلہ زکام، سینہ کی جلن، کھانسی، پیچس اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید یہ نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لو بلڈ پریشر اگر کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی نسخہ استعمال فرمائیں۔ قانون مفرد ضا کے فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی نسخہ جات لو بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہے۔ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی کا کیا مطلب ہے، یہ اس تمام کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اگر انہی لفظ کو یوٹیوب کی سرچ بار میں ٹائپ کر کے ساتھ میں نعیم حکیم DAE سرچ کریں گے تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو یہ نسخہ جات تریاک سے کم نہیں ہے، نسخہ استعمال فرما لیں آپ۔ شنگرف 1 حصہ، سرخ مرچ 3 حصے اور شہم ہتمل یہ آپ نے 2 حصے لینی ہے، اور یہ آپ نے خود ہی گولیاں بنا لے، یعنی چنے برابر گولیاں بنا لے۔ 1 سے 2 گولی دن میں 3 بار لونگ اور دار چینی کے کاوے کے ساتھ استعمال کروانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے، اگر وہ آپ نہیں بنا سکتے تو یہ بنا لے، اس میں ہے حلیلہ سیاہ 9 حصہ، کشتہ کچلا 1 حصہ، پتری فولاد 3 حصہ، یہ ان تمام کو آپ بالکل باریک کر لیں اور چنے برابر گولیاں بنا لیں، اور یا 5 گرین والے کیپسول بھر لیں، 5 گرین والے کیپسول بھر لیں۔ دن میں 3 بار ہمرا، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ لونگ اور دار چینی کے کاوے کے ساتھ یہ آپ پلائیں تو انشاءاللہ یہ جو بھی مسائل ہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس ویڈیو میں آپ نے یہ سیکھا کہ لو بلڈ پریشر کیا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، اور ان دونوں کے لیے نسخہ جات کیا ہے اور کس مزاج میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگین آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کون سی غذا یا کون سا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی سے کا مطلب ہے آپ عضلاتی اعصابی مزاج بھی پیدا کر سکتے ہیں اور عضلاتی غدی بھی مزاج پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے جو آپ کے پاس نسخہ ہے وہ آپ بنا کر کھا سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں اپنے کسی عزیز کو۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی عضلاتی تحریک پیدا ہوگی، دل کی تحریک پیدا ہوگی، لو بلڈ پریشر جب وہ نارمل ہو جائے گا، اور جو طبیعت میں دوسری علامات ظاہر ہو رہی ہے جیسے کہ نیند کی زیادتی، سستی، تھکاوٹ اور بے چینی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ جب بلڈ پورا ہوگا تو ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارا مقصد اعصابی تحریک کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے عضلاتی تحریک یعنی دل کو مضبوط کیا جائے، تو اس کے لیے نسخہ جات آپ کو بتا دیے ہیں دونوں میں، ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر، ان دونوں کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے بہت سی کتابوں کے بارے میں بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی تمام کتابوں کے لنک انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔